صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی عظمت و شان کی کیا کہنے، اتنی پیاری عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں، اس نماز کی ترغیب دلا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ چچا جان، آپ نے صلاۃ و تسبیح کی نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ملے تو روزانہ ایک بار پڑھ لیں، یعنی کہ دن رات میں ایک بار پڑھ لیا کریں چچا جان۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اپنے چچا جان کو، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اگر اللہ پاک کرم فرمائے، وقت ملے، آسانی میسر آ جائے تو آپ ایک بار روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کریں دن رات میں۔ اگر آپ کو فرصت نہیں ملتی تو ہفتے میں، ویک میں آپ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ ایک ماہ میں، 1 month میں آپ اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں۔ چچا جان، اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں، 12 مہینوں میں ایک بار۔ آگے مزید فرمایا کہ اگر آپ کو سال میں بھی توفیق اگر میسر نہیں آتی تو آپ زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی عظمت و شان کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ روزانہ پڑھ لیں، اگر نہیں ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر ایسا بھی نہیں تو آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ چچا جان، ایسا بھی اگر نہیں تو آپ سال میں ایک بار پڑھ لیں۔ سال میں بھی نہیں میسر ہوتا، وقت ملتا تو آپ زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو، اگلے پچھلے پرانے نئے، غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ 10 قسم کے گناہ جو ابھی میں نے آپ کو گنوائے، 10 قسم کے گناہ اللہ سب کے سب معاف فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی عظمت و شان والی نماز ہے کہ آپ کوشش تو روزانہ کریں، نہیں تو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، عمر میں ایک بار۔ اور فائدہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، 10 قسم کے گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے، غلطی سے جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ سب گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو کوشش فرمانی ہے کہ شب معراج کی رات، عظمت و شان والی یہ بابرکت رات میں ضرور صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ ادا کریں۔ اب میں اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کے، بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے موطرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اتنا پڑھ کے آپ نے اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھنی ہے 15 بار، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھنی۔ اب سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ میں سورت ملا لی، قرات مکمل ہو گئی، اب رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ قیام میں 25 بار ہو گئی۔ اب آپ رکوع گئے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے آپ نے پھر یہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ اب رکوع سے آپ کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اتنا کہہ کہ پھر آپ نے 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سجدہ میں جانا تکبیر کہتے ہوئے، سجدہ میں جا کر سبحان ربی الاعلی
3 بار پڑھ لیا، پھر یہی تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ اب سجدہ سے آپ اٹھے، اب آپ نے پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھی، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے پھر 10 بار یہ پڑھنی ہے۔ اب دوسرے سجدہ میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 7 9 11 بار یعنی کہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ ایسے یہ 75 بار ہو جائے گی تسبیح، 75 بار ایک رکعت میں۔ اب آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یعنی کہ کھڑے ہوتے ہی آپ نے 15 بار پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار تسبیحات سبحان ربی العظیم کے بعد، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 بار، پہلے سجدے میں 10 بار، اٹھنے سجدہ سے اٹھنے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدہ میں 10 بار۔ اب یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ ایسے ہی آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، 75 بار ایک رکعت میں یہ تسبیح ہوگی، اور ایسے یہ 4 رکعتوں میں 300 بار ہو جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں ایک بار آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا، یعنی کہ جب آپ نے 15 بار پڑھ لی پھر آپ آخر میں ایک بار ایسے پڑھ لیں، 10ویں بار مکمل کر لی، آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ ان مقدس راتوں میں اس کا خوب اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ توفیق دے چلے ہفتے میں جمعرات کو یا جمعہ کو لازمی یہ نماز پڑھا کریں۔ اس کے بڑے فیوز و برکات، بڑے فیضان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر تو اللہ کی رحمتیں ہمارا خوب استقبال کریں گی، ہمیں خوش آمدید کہیں گی، اللہ کی رحمتوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دیا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں خوب نوازا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح کی نماز خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔